نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، جو معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سجدے کے لائق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اس کے آخری رسول ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام پر، اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار لاتعداد انگنت بے حساب برکتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات، معزز سامعین کرام، ناظرین گرامی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھتے ہیں بہت سارے گھروں میں قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 79 لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ لگاتے کیوں ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ اس آیت مبارکہ کی برکات کیا ہیں؟ ثمرات کیا ہیں؟ فیوزات کیا ہیں؟ آج میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کو اپنے گھر کی دیوار کے اوپر، اپنے دروازے کے اوپر، اپنے کمرے کے اندر، اپنی دکان کے اندر، اپنے مکان کے اندر، اپنی فیکٹری کے اندر، کارخانے کے اندر، اپنی شاپ کے اندر، اپنے پلازے کے اندر، اور آپ اپنی رہائش گاہ میں، اپنے ڈیرے پر، اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر، اپنے کیوں لگاتے کیوں ہیں؟ یہ جو اکثر لوگوں نے یہ آیت مبارکہ سلام علی نوح فی العالمین اس کو لکھ کر لگایا ہوتا ہے، اس کے آخر فوائد ہیں کیا؟ اس کی برکات ہیں کیا؟ اس کے ثمرات کیا ہیں؟ ناظرین، آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں گزاری، اور مختلف روایات سے ہوتی ہوئی جو روایت قریب ترین کی پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ 80 لوگ صاحب ایمان ہوئے، 80 لوگ صاحب ایمان ہوئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، جن کا نام عبد الغفار ہے، اور انہیں نجی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ نوح کا معنی ہے نوحہ کرنے والے، زیادہ رونے والے، گریا کرنے والے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ آپ گریا فرماتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے نبی، کشتی تیار کرو، بیڑا تیار کرو، ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے، اور وہ سیلاب عالمی ہوگا، علاقائی نہیں ہوگا، عالمی ہوگا، جس کے اندر پوری دنیا بہہ جائے گی۔ آپ نے بیڑا تیار کرنا شروع کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کا بیٹا، اس نے اس بیڑے میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، بلکہ جس وقت بیڑا تیار ہو رہا تھا، وہ کشتی نوح، سفینہ نوح تیار ہو رہا تھا، اس وقت وہ جب گزرتا تو طنزیہ طور پہ کہتا کہ میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پتہ نہیں یہ بیڑا، یہ کشتی، یہ سفینہ کیوں تیار کر رہے ہیں، ابھی تو کوئی موسم نہیں ہے، ایسے کوئی حالات نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، مالک الملک، وہ اپنی قدرت کا مالک ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے اور جیسے چاہے کرنے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو بغیر بادلوں کے بارش برسانے پر قادر ہے، وہ بغیر ستونوں کے، بغیر پلروں پہ آسمان کو کھڑا کرنے پر قادر ہے، وہ بغیر بارشوں کے پھل پکا دینے پر قادر ہے، وہ چاہے تو زمین کے اوپر
ایک ہی زمین ہے، اس کے اندر سے لال رنگ کی فصل نکل رہی ہے، اس کے اندر سے سفید رنگ کی فصل نکل رہی ہے، اس کے اندر سے پیلے رنگ کی چیزیں نکل رہی ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں شلجم ہیں، گاجریں ہیں، مولیاں ہیں، آلو ہیں، پٹاٹو ہیں. آپ دیکھتے ہیں اس میں پھل ہیں، سیب ہیں، انگور ہیں، انار ہیں. آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کا اناج ہے. زمین وہی ہے، پانی وہی ہے، لیکن اناج وکھرا وکھرا، رنگ وکھرے وکھرے، انسان گنتے گنتے تھک جاتا ہے. اسی لیے تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ نعمتیں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں کہ انسان ان کو شمار بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اپنی پوری طاقت لگا لے، جتنی اللہ رب العزت نے تخلیقیں فرمائی ہیں، انسان ان کو کما حق کو ہو ان کی تعداد اور مقدار کو بتا نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، آپ کا بیڑا جب تیار ہو گیا، سفینہ تیار ہو گیا، آپ نے کائنات ارضی میں جتنی مخلوق تھی اس ساری مخلوق کے جوڑے جوڑے کو بحکم الہی اپنے بیڑے میں بیٹھنے کا، سفینے میں بیٹھنے کا حکم صادر فرمایا. مثلا ہاتھی ہے تو اس کا جوڑا، شیر ہے تو اس کا جوڑا، چیتے ہیں تو اس کا جوڑا، گھوڑا ہے تو اس کا جوڑا، اونٹ ہے تو اس کا جوڑا، گائے ہے تو اس کا جوڑا، بھیڑ ہے تو اس کا جوڑا، بکریاں ہیں تو اس کا جوڑا، پرندے ہیں تو ان کا جوڑا، مور ہیں تو ان کا جوڑا، بطخیں ہیں تو ان کا جوڑا، کبوتر ہیں تو ان کا جوڑا، چڑیاں ہیں تو ان کا جوڑا. پرندوں کے، جانوروں کے، حشرات الارض کے، ہر چیز کے جوڑے کو آپ نے اس میں سوار ہونے کا حکم فرمایا، اور ساتھ فرمایا جو بیٹھ جائیں گے وہ بچ جائیں گے. یعنی جو اللہ کے نبی کے قریب آ جائیں گے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، وہ لوگ بچ جائیں گے، عافیت پا لیں گے، خیر پا لیں گے، بھلائی مل جائے گی، امن مل جائے گا، سکون مل جائے گا، ان کو دفاع مل جائے گا، حفظ و امان میں آ جائیں گے. اور جو لوگ سفینہ نوح میں نہیں آئیں گے، قرب نبی میں نہیں آئیں گے، صحبت نبی میں نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی کے مجلس میں نہیں آئیں گے، ان کے قرب میں نہیں آئیں گے، وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اور وہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، نام و نشان ختم ہو جائیں گے. اسی طرح ہوا کہ جوڑا جوڑا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ کے سفینے میں بیٹھ گیا. جب آپ کے سفینے میں سوار ہو گئے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، حشرات الارض کا جوڑا، پرندوں کا جوڑا، جانوروں کا جوڑا، اور ہر طرح کی جو مخلوقات تھی ان کا جوڑا جوڑا اس میں سوار ہو گئے. تو پھر اس وقت بیٹا سوار نہیں ہوا، بیٹا سوار نہیں ہوا. وہ کہتا تھا میں جودی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا. اب پہاڑ کی چوٹی بھی اس کو نہیں بچا سکتی، ہلاک ہو گیا، ڈوبتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے سلام ہو علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر پوری کونین کی طرف سے، پوری کائنات کی طرف سے، پورے عالمین کی طرف سے، اور قیامت تک ان کے ذکر خیر کو اللہ نے جاری رکھا. پوری کائنات کے مومن مسلمان ان پر صلاۃ روز قیامت تک پڑھتے رہیں گے، صلاۃ کے ترانے اور نذرانے پیش کرتے رہیں گے. یعنی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے جہاں لکھ کے لگا دی جاتی ہے، آپ پرندوں کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، درندوں کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، جانوروں کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، حشرات الارض کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. چیونٹیاں ہیں، بچھو ہیں، تھوے ہیں، سانپ ہیں، اور اس طرح کے درندے ہیں، بھیڑیا ہے، چیتا ہے، شیر ہے. مختلف علاقوں میں مختلف طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. چیلے ہیں، کوے ہیں، اس طرح کی اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں
جو لاہور میں نہیں ہے، ملتان میں نہیں ہے، فیصل آباد میں نہیں ہے، لیکن دوسرے علاقوں میں ہے۔ اور انڈیا کے علاقوں میں آپ دیکھیں تو سانپوں کی بہت زیادہ کثرت ہے ادھر۔ افریقہ کے جنگلوں میں دیکھیں، چھانگا مانگا کے جنگلوں میں دیکھیں، پاکستان کے جنگلات میں دیکھیں، انڈیا کے جنگلات میں دیکھیں، بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں، امریکہ کے جنگلات میں دیکھیں، اسی طرح کینیڈا میں آپ سمندری مخلوقات ہیں۔ تو ان ساری مخلوقات کے شر سے اللہ رب العزت اس کو بچا لیتا ہے جو سلام علی نوح فی العالمین کے حصار میں آ جاتا ہے۔ اب آپ نے صرف اس کو لکھ کر ہی نہیں لگانا، لکھ کر لگانے کی برکات اپنی جگہ پر ہے، لیکن صبح و شام ایک ایک تسبیح 100 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد، 100 مرتبہ نماز عشاء کے بعد، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے، یہ بزرگان دین کا، اولیاء کاملین کا، اہل اللہ کا اور بڑے بڑے عاملین کا مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اور یہ سینے کا بہت بڑا راز ہے۔ آپ بھی اس راز سے فائدہ اٹھا لیجئے اور فوراً اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ ہمارے چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کو بھی سبسکرائب کرنے کی ترغیب دیں، کیونکہ یہ بھلائی کا مشن ہے، بھلائی کا کاروان ہے، یہ کاروان عشق ہے، یہ کاروان بھلائی ہے، یہ کاروان فلاح و بہبود ہے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، مخلوق خدا کا بھلا ہوگا، آپ کو صدقہ جاریہ کا اللہ رب العزت سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا۔ یہ سند ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ ڈگری ہے، کس کی؟ بھلائی کرنے کی۔ جو بندہ اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی، اپنی بھلائی کے لیے وظیفے کرتا ہے قبول نہیں ہوتے، وہ اللہ رب العزت کے دربار میں سب سے پہلے مخلوق خدا کے لیے دعا مانگے، اللہ کے بندوں کے لیے دعا مانگے، دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، دوسرے مومنین کے لیے دعا مانگے۔ جب آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے نا، ایک انسان ہو کر، کوئی میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میرے دوست، میرے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، نوجوان بچے بچیاں ہیں، دوسروں کے لیے آپ دعا مانگیں گے، بھلائی کا دروازہ کھولیں گے، خیر کا دروازہ کھولیں گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دے گا۔ رب تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، میرا بندہ ہو کر میری مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، میری مخلوق کے لیے بھلائی کے دروازے کھولتا ہے، میری مخلوق کے لیے اچھائی کے رستے کھولتا ہے، میری مخلوق کے راستوں سے کانٹے اٹھاتا ہے۔ پروردگار عالم وہ تو شان رحمان اور شان رحیم کا مالک ہے، شان ستاری کا مالک ہے، وہ پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور وہ پروردگار عالم جو رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ دیکھتا ہے اور فیصلہ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہو کر میری مخلوق کیا بھلا کر رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس کا بھلا کر دوں، تو اللہ آپ کا بھلا فرما دے گا۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 100 مرتبہ فجر اور عشاء کے بعد سلام علی نوح فی العالمین، پہلی مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کو تسلسل کے ساتھ ورد کرنا شروع کر دینا ہے۔ دوران ورد، دوران وظیفہ کسی سے بات چیت بالکل بھی نہیں کرنی، اور اگر کوئی مجبوراً بات کرے بھی تو اشارے کے ساتھ اس کو خاموش رہنے کا آپ نے حکم کرنا ہے۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی برکت سے چاروں اطراف میں آپ نے اپنے گھر میں، اپنی شاپ میں، اپنے کارخانے میں، اپنی فیکٹری میں، اور اپنے جس جگہ پر بھی پلازا ہے، مارکیٹ ہے، شاپنگ سینٹر ہے، کسی جگہ پر بھی آپ نے پڑھا ہے تو چاروں اطراف میں آپ نے پھونک لگا دینی ہے۔ یہ ایک آیت کی پھونک، ایک آیت پڑھ کر پھونک لگائیں گے، انشاءاللہ چاروں اطراف میں حصار قائم ہو جائے گا۔ سلام علی نوح فی العالمین، اسے لکھ کر یا لکھوا کر، آپ چاہیں تو لکھے ہوئے مبارک ہاتھوں سے، اللہ والوں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی یہ آیت مبارکہ آپ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم باب محمدی جامعہ جلانیہ رضویہ رجسٹرڈ، گلبرگ 3، حسنین آباد شریف، اکیڈمی روڈ، لاہور کینٹ سے روحانی شفائیہ باکس کے ذریعے سے بھی منگوا سکتے ہیں، اور اس کے اندر عطریات بھی ہیں، اگربتی بھی ہے، تعویذات بھی ہیں، لوح بھی بنے ہوئے ہیں، نقوش بھی ہیں۔ ان سارے پیکج کو آپ منگوانا چاہیں تو بذریعہ پارسل آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سکرین پر
दर्ज झैल नंबर्स जो हैं उन पर आप रब्ता करें। और पीरज़ादा अशा पीर मोहम्मद हसनैन रज़ा और पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा हाफिज़ पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा अल रिज़वी अल हनफ़ी अस्सैफ़ी अल मुजद्दिदी साहब ज़ीदा मजदहू, जो इस इदारे के प्रिंसिपल भी हैं और मुहतमिम आला भी हैं, आप उनके साथ राबता करके ये पार्सल अपने नाम करवा सकते हैं। घर बैठे आप फैज़ ले सकते हैं, ऑनलाइन आप अपना इलाज करवा सकते हैं, और ये भलाई की सारी चीज़ें आप घर बैठे हासिल करना चाहते हैं तो आपकी एक फ़ोन कॉल जो है उस पर इंशाअल्लाह ताला आपको ये चीज़ मिल जाएगी। कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहें और करवाते रहें, क्योंकि ये सदका जारिया है। कर भला हो भला होता है, भले का भला।